السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی بہت ہی زیادہ شاندار ہونے والی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ میں اپنی کزن آمنہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں کو آمنہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں آمنہ کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد شادی کر کے آمنہ کو اپنے گھر لے آؤں۔ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن جیسے ہی میری ماں کو پتہ چلا کہ میں سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں، میری ماں نے آمنہ کا رشتہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ میرے لیے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میرے لیے ناقابل منظور تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ میں صرف اور صرف آمنہ سے ہی شادی کروں گا، لیکن اس سے یہ بات برداشت نہ ہو پائی اور اس نے خودکشی کرنے کا سوچ لیا۔ میں نے اسے کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری اپنی ماں کے ساتھ بات چیت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جب سے انہوں نے آمنہ کے رشتے کے لیے انکار کیا تھا، میرا دل ہی نہیں کرتا تھا ان سے بات کرنے کو۔ اس لیے اب میں نے گاؤں میں چھوٹا سا کلینک کھول لیا تھا، جہاں پر میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تعلیم کے فرق کو آڑے لا کر میری ماں نے میری محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیا۔ ایک دن میں اپنے کلینک میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا۔ اس کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی تھی، جس نے خود کو پوری طرح ایک کالی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا، ڈاکٹر صاحب، اس بچی کا علاج کر دیں۔ وہ بچی خون سے لت پت ہوئی پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو انجیکشن لگایا، انجیکشن لگانے کے بعد وہ لڑکی اپنے ہوش میں آ گئی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ لیکن اس بوڑھے آدمی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بولا کہ اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جلدی میں وہ مجھے انجیکشن کے پیسے تھما کر فوراً ہی اس لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ مجھے ان لوگوں پر شک ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ کون تھے اور لڑکی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا۔ وہ لڑکی مجھے بہت زیادہ ڈری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار اس لڑکی کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ بوڑھا آدمی پھر دوبارہ اس لڑکی کو لے کر میرے پاس آ گیا، لیکن اب کی دفعہ وہ اکیلا نہیں تھا، 3 آدمی اور اس کے ساتھ شامل تھے۔ آتے ہی مجھے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، آپ اس کو کوئی دوا دے دیں کہ جس سے یہ ہوش میں آ جائے۔ اب کی بار اس لڑکی کی حالت پہلے کی نسبت زیادہ خراب تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دوا دی، وہ فوراً ہی ہوش میں آ گئی۔ ایسے ہی لڑکی ہوش میں آئی۔ انہوں نے اس لڑکی کو گھر لے جانا چاہا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، کچھ دن آرام کرنے کے بعد چلی جائے گی۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، نہیں، اس کا گھر جانا بہت ضروری ہے، گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی یہ کہانی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ لڑکی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن ان آدمیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان کو قفل لگا رکھا تھا۔ لیکن وہ آدمی پھر اس لڑکی کو لے کر جا چکے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانے دنیا بھر کی مصیبتیں میرے اوپر ہی ٹوٹ پڑی ہیں۔ جب سے میری محبت آمنہ مجھ سے دور ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ مصیبت میں گھری ہوئی ہے۔ میری ماں روز روز میرے لیے رشتے لے کر آ رہی تھی، لیکن مجھے اب کسی لڑکی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔
میں اپنا دل صرف ایک لڑکی کو دے چکا تھا اور وہی مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ انہی سوچوں میں اچانک بیٹھا ہوا تھا کہ جب میں نے کسی کی آواز سنی اور اس کی آواز نے مجھے ہوش دلائی۔ میں نے دیکھا وہ بوڑھا آدمی پھر سے زخمی ہوئی لڑکی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب کی بار میں نے انہیں کہا، آپ سب لوگ کلینک سے باہر جا کر بیٹھ جائیں، میں اس کا خود ہی علاج کروں گا۔ لیکن وہ تینوں کسی بھی طور پر آمادہ نہ ہوئے اور وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، اگر تم نے علاج کرنا ہے تو ہمارے سامنے کرو، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ وہ لوگ کسی طور پر بھی مان نہیں رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر باہر ہرگز نہیں جا رہے تھے۔ وہ لڑکی بار بار میرے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے ایسا لگ رہا تھا وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن اس بوڑھے آدمی نے اس لڑکی کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ میں نے اس آدمی سے کہا، آپ اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی بیمار لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے میں اسے مزید کچھ کہتا، وہ آدمی کہنے لگا، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں، آپ کا کام علاج کرنا ہے، نہ کہ مشورہ دینا۔ میں اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ روز روز بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، لیکن میں اس لڑکی سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ لڑکی کو دوبارہ لے کر آئے تو میں ان کے خلاف کچھ ایسا ضرور کروں گا جس سے مجھے یہ پتہ چل سکے کہ یہ لڑکی بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ لڑکی کو لے کر آئے، میں نے ان سے پوچھا، اس لڑکی کی ایسی حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اس لڑکی کو چکر آ گئے تھے اور بازار میں گر گئی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب کی بار میں زبردستی اسے ایک کمرے میں لے گیا اور جیسے ہی اسے ہوش آیا میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے۔ اس نے جیسے ہی کچھ بولنے کی کوشش کی، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے ذرا ہمت دلائی، پھر وہ کہنے لگی، میرا کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اور یہ لوگ میرے کچھ بھی نہیں لگتے۔ میں جب بھی کالج آتی جاتی تھی یہ لوگ اکثر میرا پیچھا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی اور میرے گھر والوں کو میرے خلاف بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے میری کوئی بھی بات نہ سنی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس لڑکی کی کہانی سنتے ہی میں نے فوراً ہی پولیس والوں کو کال کر دی۔ پولیس والوں نے آتے ہی انہیں اپنی حراست میں لے لیا۔ میں اس کو اپنے گھر لے آیا۔ پولیس والوں نے ان تینوں کے خلاف کیس کر دیا اور اس بوڑھے آدمی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ جیسے ہی اس کی صحت بحال ہوئی میں نے اسے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ لڑکی میری بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ کوئی مرد میرا ہاتھ تھام لے گا۔ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس نے اپنا نام انم بتایا تھا اور خوشی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔